السلام علیکم ناظرین، آج ہم آپ کو جن کا واقعہ سنانے جا رہے ہیں وہ ہیں بابا علی سلطان علوی ابن سید جلال الدین المعروف بابا شاہ سلطان علوی۔ یہ قطب شاہ کے بیٹے سید سمان علی شاہ کی اولاد میں سے ہیں۔ ان کا شجرہ نسب 20 واسطوں سے مولا علی سے جا ملتا ہے۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ قطب شاہ نے اپنے بیٹوں کو دین کی تبلیغ کے لیے مختلف علاقوں کے لیے روانہ کیا اور ان کے بیٹوں نے اپنے بیٹوں کو یہی نصیحت کی کہ دین کی تبلیغ کریں۔ بابا شاہ سلطان علوی دین کی تبلیغ کے لیے ایک ایسے گاؤں پہنچے جہاں کثیر تعداد میں سکھ موجود تھے۔ سکھوں کے لیے مشہور ہے کہ وہ حق کی بات مانتے ہیں لیکن اپنی دین دھرم کے بھی بہت پکے ہوتے ہیں۔ مولا علی کی اولاد نے بھی ٹھان لی کہ میں ان کو دین منوا کے ہی جاؤں گا۔ پنچایت ہوئی۔ سکھوں کے بڑوں نے کہا کہ اگر آپ نے ہماری ایک شرط مان لی تو ہم آپ کا دین قبول کر لیں گے۔ علی سلطان علوی نے بنا چوں چرا کیے بنا پوچھے ان کی شرط قبول کر لی۔ چنانچہ منادی کی گئی، لوگ اکٹھے ہوئے اور علی سلطان علوی کو شرط بتائی گئی۔ شرط یہ تھی کہ سکھوں نے کہا کہ ہمارے پاس ایک گھوڑا ہے جو کہ بہت جنگلی اور وحشی ہے، آج تک اس کے سنبوں سے کئی لوگ مر چکے ہیں۔ اگر آپ نے اس گھوڑے پر بیٹھ کے ایک چکر ہمارے گاؤں کا لگا لیا تو نہ صرف ہم آپ کا دین قبول کریں گے بلکہ یہ گاؤں بھی آپ کے نام ہوگا، اور بصورت دیگر اگر اس گھوڑے نے آپ کو مار دیا تو جہاں تک آپ جائیں گے، جہاں تک آپ کو یہ گھوڑا لے جائے گا، جہاں تک آپ کی مدفن ہوگی وہاں تک یہ گاؤں جو ہے آپ کے نام ہوگا۔ علی سلطان جو کہ پہلے ہی شرط قبول کر چکے تھے، انہوں نے یہ شرط دل و جان سے قبول کی۔ فارم ہاؤس کھولا گیا جہاں پہ نہایت ہی خوبصورت ترین گھوڑے اپنی اپنی جگہ پر نہایت ہی سلیقے سے کھڑے تھے۔ فارم ہاؤس کو عبور کرتے ہی ایک اور فارم ہاؤس تھا جہاں پہ وہ سردار گھوڑا اکیلا ہی براجمان تھا۔ سارے لوگ بہت ایکسائٹڈ تھے کہ اب کیا ہونے والا ہے۔ مرد و زن کا ایک جمع غفیر تھا۔ بابا شاہ سلطان علوی چند مخبر سکھوں کے ہمراہ اپنے سفر کو روانہ ہو گئے۔ دن سے رات ہو گئی لیکن بابا شاہ سلطان علوی کا اور 7 مخبروں کا کوئی اتا پتہ نہ تھا۔ لوگوں کے دماغ میں یہی بات تھی کہ شاید گھوڑے نے تمام کو ختم کر دیا ہوگا، یہاں تک کہ صبح کی روشنی پھیل گئی۔ صبح جب علی سلطان کی واپسی ہوئی تو سب کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ سردار نے اپنے مخبروں سے پوچھا، حالات بیان کریں، تو انہوں نے کہا کہ نہ صرف اپنا گاؤں بلکہ ساتھ کے 11 گاؤں جو کہ سکھوں کے ہیں ان کا بھی چکر لگا کے واپس آ رہے ہیں۔ معاہدے کے مطابق اب پورا گاؤں علی سلطان کو دے دینا تھا اور دین اسلام بھی قبول کر لینا تھا، لیکن سرداروں کو یہ بات گوارا نہ گزری۔ سرداروں کے حکم کے مطابق علی سلطان کو قید کر لیا گیا۔ علی سلطان کو اس وحشی گھوڑے کے ساتھ قید کیا گیا اور صبح کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتے تھے۔ یہ ہو سکتا ہے کہ وحشی جانور کے ساتھ رہنے کی وجہ سے وحشی جانور ہی اس کی جان لے لے، اگر نہ لی تو صبح ہی ہم اس کا کام تمام کر دیں گے۔
صبح یہ دیکھ کے حیرت کی انتہا نہ رہی کہ علی سلطان عبادت میں مصروف ہیں، عبادت کر رہے ہیں۔ وہ چاروں طرف چکر لگا کر ان کی حفاظت پہ مامور ہے اور جو بھی غلط ارادے سے ان کی طرف قدم بڑھاتا ہے ان کو زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ سب ماجرا دیکھ کے سارے لوگ بہت حیران پریشان رہ گئے۔ یہ ماجرا دیکھ کر تمام سکھوں نے دل و جان سے اسلام قبول کیا۔ یہ دیکھ کے علی سلطان کے منہ سے بے ساختہ الحمدللہ رب العالمین نکلا۔ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ رب العالمین الحمدللہ۔ اس واقعے کے بعد تمام زندگی علی سلطان نے دین کی تبلیغ میں گزاری اور وہ گھوڑا بھی علی سلطان کے ساتھ ساتھ رہا۔ کہا جاتا ہے کہ گھوڑا بہت وفادار جانور ہے۔ جیسے ہی اس کی مالک کی نزاع کا وقت قریب آتا ہے، گھوڑے کو پہلے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ میرا مالک دنیا جہان سے کوچ کرنے والا ہے۔ علی سلطان کی علالت میں ہی گھوڑا دنیا سے رخصت ہو گیا۔ علی سلطان کی وصیت کے مطابق دونوں کی مزار ایک ساتھ ہے۔ وحشی جانوروں نے بھی اولاد علی کو رسپیکٹ دی کیونکہ وہ جانتے تھے کہ ان کا کیا مقام ہے۔ یہ میری ویڈیو تمام ان لوگوں کے لیے ہے جو اولاد علی امان علوی سادات سے بغض رکھتے ہیں اور ان کے پیٹھ پیچھے باتیں کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ ان کے لیے مؤثر جواب ہوگا۔ آخر میں اولاد علی سے کہنا چاہوں گی کہ اپنے کردار کو پہچانو، اپنے آپ کو پہچانو، اپنی عزت و تکریم کو کم نہ کرو۔ اور اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو، لائک کمنٹ شیئر ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں سے شیئر کیجیے گا اور اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ مجھے آپ کی قیمتی رائے کا انتظار رہے گا۔ تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔ چینل سبسکرائب ضرور کر لیجیے گا کیونکہ میں آپ کے لیے نئی ویڈیوز لاتی رہوں گی۔ بہت شکریہ۔